السلام علیکم ایئر پاکستان، احسان حمید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ میرا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. آج میں نے بڑی اہم شخصیات سے ٹائم لیا ہے جناب. آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے آنر ڈائریکٹر رائزن کے. ان سے بات کریں گے اور ان کی سکسیس سٹوری جانیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ چند سالوں کے اندر اندر یہ برانڈ کیسے ابھرا تھا کہ لاہور شہر میں اتنے بڑے بڑے نام تھے، سب کو انہوں نے بیٹ کیا، مات دی اور ٹاپ کے آپ کر بیٹھ گئے ہیں. تو میرے ساتھ موجود ہے رفیل صاحب، انہی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ. خیر آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مجھے بتائیے کہ آپ بلونگ کدھر سے کرتے ہیں، بیسک کدھر سے ہیں؟ ہم بس بیسیکلی ویسے نارول سے بلانگ کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے زمینی اور کاروبار وہاں تھے. پھر وہ پہلے بٹھوں کا کاروبار تھا. والد صاحب 5 بٹے تھے ماشاء اللہ. اس اچھا. میں ماشاء اللہ سب کچھ والد صاحب دیکھ رہے تھے. ایک بھائی ان کے ساتھ ہوتے تھے اٹیچ. پھر والد صاحب کو لگا کہ میرے بچے، کیونکہ بٹھوں کا کاروبار بہت ٹف تھا. وہ اس شاید میں کیا ٹف ہوتا ہے؟ وہ ٹفنس، لیبر کی ٹفنس تھی. ویسے ویسے بھی اور بھی کافی ٹفنس تھی. تو والد صاحب کو محسوس ہوا کہ شاید ہی میرے بچے نہیں کر پائیں گے. تو ان کو ریٹیل کا آئیڈیا آیا، تو ایکسپیرینس لیا بھائی نے. پھر پہلی برانچ بنائی. پھر یہاں پہ شفٹ ہو گئے. بٹوں کا کاروبار ٹوٹل وائنڈ اپ کر دیا ہم نے. پھر یہاں پہ ہم شفٹ ہو گئے. مجھے بتائیں کہ رائزن اصل میں نام ہی کیوں رکھا آپ نے؟ رائزن اصل میں وہ مائنڈ آئے گا نا ابھرتا ہوا. تو یہ ابھی تک ماشاء اللہ ابھر ہی رہا ہے. تو الحمد للہ ہم نے 8 سال میں 11 برانچز بنا لی ہیں. تو تو الحمد للہ تو یہ بھی ابھر ہی رہا ہے ابھی بھی. تو رائزن آپ نے پہلی برانچ کب بنائی تھی؟ یہ الحمد للہ پہلی برانچ جو ہماری فتح گڑھ برانچ تھی وہ سنگل فلور میں بنائی تھی. تو اس دو کی ہزار اٹھارہ میں بتا رہے تھے؟ یہ آلموسٹ 2018 کی بات ہے. تو سنگل فلور میں یہ بنائی تھی ہم نے برانچ. تب سب کچھ سنگل فلور میں ہوتا تھا. 3 کنال کا وہ تو ایریا تھا. آج فتح گڑھ والی برانچ کتنے فلور ہیں اس کے؟ الحمد للہ آج اس کے 4 فلورس ہیں. 3 پہ ڈسپلے ہے تو ایک پہ ہمارا ویئر ہاؤس آفسز وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسمنٹ میں جو اس میں ہماری گارمنٹس ٹوائز وغیرہ ہیں. اور فرسٹ فلور میں کراکری وغیرہ ہوم ڈیکور کی آئٹمز ہیں. اور جو اس کی گراؤنڈ فلور ہے وہ گروسری وغیرہ، کاسمیٹکس، فارمیسی، یہ چیزیں گراؤنڈ فلور پہ ہیں. تو آپ کے اس جو آپ کا یہ سیٹ اپ ہے، اس کے اندر کتنی ہمیں شاپس، یعنی کہ نارمل ایک شاپ ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کون کون سی شاپس ہیں؟ ان کے فارمیسی، کراکری، کیا کیا چیزیں اس کے اندر میں؟ اس میں کیٹیگری جو گروسری کیٹیگری، کاسمیٹکس، آپ کو فارمیسی، اسٹیشنری، ٹوائز، کراکری، ہوم ڈیکور، لگیج، فرنیچر ایون کے بھی ہم وہ پرووائڈ کر رہے ہیں فتح گڑھ برانچ میں. پھر گارمنٹس کی بات کریں، ٹوائز ہے اس میں. اور اس کے علاوہ ایون کہ آپ کو ایک نیڈل بھی چاہیے تو الحمد للہ وہ آپ کو رائزن سے ملے گی. ایک نیڈل، سوئی، دھاگا جو شاید آپ کو نارمل دکانوں سے نہ ملے، وہ رائزن سے آپ کو لازمی ملے گا. اس کی سکسیس سٹوری ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کو ہر چیز یہاں سے ملے گی. کچھ بھی آپ نے لینا ہے، ایک نیڈل کیا، ایک دھاگا کیا، کچھ بھی آپ نے لینا ہو، ٹیپ بھی آپ کو یہاں سے ملے گی الحمد للہ. الیکٹرانکس کی چیزیں بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں؟ الیکٹرانکس کی تمام ورائٹی سب کچھ آپ کو یہاں سے لازمی ملیں گی. تو مجھے بتائیں کہ اس کا کانسیپٹ رائزن کا کہ یار ایک چھت تلے ہر چیز مل جائے، تو یہ عام شاپ سے کیسے مختلف ہے؟ عام شاپ سے آپ کو تو ایک چھت تلی چیز وہ نہیں ملتی. فرض کریں کچھ مل جائیں گی، کچھ نہیں ملیں گی. جبکہ الحمد للہ ہم نے وہ تمام پروڈکٹس، تمام ساری چیزیں ایک چھت کے نیچے کوشش کرتے ہیں. ہم آلموسٹ ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو ساری چیزیں ملے. ایون کہ کچھ کسٹمرز ڈیمانڈ بھی ہوتی ہیں، وہ اس کو پورا فلفل کرنا ہے. اس سے بھر کر ریٹس کو ویریفائی کرنا کہ ریٹس تو اچھے ملے نا. کیونکہ چیزیں رکھنے کا مقصد نہیں، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریٹس آپ کو اچھے ملے. سر ہم نا بڑی گپ شپ کریں گے ڈیٹیل میں. مجھے بتائیں کہ جب سٹارٹ میں رائزن 2018 میں آپ یہ کانسیپٹ لے کے لاہور شہر میں انٹر ہوئے، تو سٹارٹ میں مشکلات کیا کیا آئیں؟ ظاہر ہے کوئی بھی کاروبار اتنی جلدی تو نہیں بنتا. سب سے پہلے کیا کیا پرابلم فیس کی ہے؟ سب سے پہلے مشکل تو یہی آئی تھی کہ والد صاحب سینئر تھے گھر کے پورے خاندان کے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، یا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ مشورے دیے. تو والد صاحب کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تو بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، ان کا فیصلہ نہیں بدلے گا. انہوں نے کیا کہ میں نے پیچھے سے کشتیاں بیچ دوں گا، میں نے اب یہ بس یہاں ہی کرنا ہے، اس میں نقصان ہے نفع ہے، بس اب یہی ہے. تو جب آپ نے سٹارٹ میں سنگل فلور بنایا تو پھر کسٹمر کیسے آتا تھا؟ لاہور میں تو تب 3 منزلیں بھی اسٹور تھے. یہ اللہ کو ایک خاص کرم ہے الحمد للہ. شاید مجھے کہنا نہیں چاہیے، یہ فتح گڑھ برانچ ہم نے بنائی تو یہ شاید ہماری کنار روڈ 2 لین کی تھی. جو ہی ہم نے ابھی شاید سٹارٹ بھی نہیں تھا کیا، یہ 3 لینس میں کنورٹ ہوگی. بیٹھتے بیٹھتے ہماری یہ پوری لائن جو سروس لائن ہے پوری مارکیٹ میں ڈیولپ تو ہو گئی. آپ کو اس کا کیا فائدہ ہوا 3 لائنوں کا؟ ہمیں ایک تو کسٹمر کا فلو اچھا مل گیا، ہمیں لوگ ایزی ایکسیس ہو گئی. جو ایون کہ ہم آگے بھی ایک جلو والی سائڈ پہ جائیں تو 2 لینز ہے، تو شاید میں وہ 2 لینز پہ نہ جاؤں کہ اور سڑک اسے اڈاپٹ کر لوں. ایک رائزن کا دوسرے رائزن سے کتنا آپ ڈفرینس، فرق کتنا رکھتے ہیں؟
اس میں فرق کوئی ہم ایریا وائز کو دیکھتے ہیں نا، کتنی سوسائٹیز ہیں وہاں پہ، اور اس میں ایریا لوگس کتنے ہیں، پاپولیشنس مینلی اس میں کتنی ہے، اور وہاں پہ اسپیس ہمیں اچھی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، یہ ساری چیزوں بینیفٹس کو دیکھ کے تو پھر بناتے ہیں. کتنا ایریا آپ اسٹارٹ میں کتنا ایریا تھا جب آپ نے اسٹارٹ کیا تھا؟ ہم اگر فتح گڑھ کی بات کریں تو 3 کنال کا سنگل فلور تھا. تو آج الحمد للہ آج 3 فلورز ہیں، 4 فلورز ہیں، ایک ویئر ہاؤس بھی ہے. تو اب منیمم ہم پریفرنس دیتے ہیں کہ 8 کنال سے زیادہ ایریا ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کسٹمر بڑا انوائرمنٹ ہوگا تو دور دور سے کسٹمرز کے لوگ آتے ہیں. اس میں ایک بڑا ایریا بینیفٹ، میٹر کرتا ہے یا آپ کے ریٹ میٹر کرتے ہیں؟ ریٹیل اسٹور میں کیا چیز زیادہ میٹر کرتے ریٹیل اسٹور میں ایک چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے. اس میں ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا ایریا میٹر کرتا ہے. کسٹمرز کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو آپ کا ایریا میٹر کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے ایریا میں آپ نے کھولا ہے، آپ کسٹمرز کو انوائرمنٹ کیا دے رہے ہو. اب فرض کریں آپ چھوٹا انوائرمنٹ دے رہے ہو، کسٹمر آپ ریٹ بہت اچھے دے رہے ہو اور چھوٹا سا انوائرمنٹ دے رہے ہو، شاید کسٹمر تھوڑا کھائے. اب تو لاہور کے بڑے بڑے اسٹور جو فلاپ ہوئے ہیں اسی بیس پہ ہوئے اب کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہیں؟ اپنی آپ کی کیا، ہم کون سا کسی کا نام لے رہے ہیں، آپ بتا دیں تاکہ نئے لوگوں کو سر پتہ چلے کہ یار ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی جو وہ اسٹور کر چکے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو اگر ناکامی کی وجہ وہ کنسسٹنسی نہیں ہے. کیسے؟ مثلاً لوگ ایک چیز تو فرض کریں اوپن تو کر لیتے ہیں، لیکن اس میں وہ محنت برقرار نہیں رکھتے. اس کو وہ پروڈکٹس ایک فرض کریں کہ ریٹ اچھا دیتے ہیں، اب وہ اس کو برقرار رکھیں تو پھر ان کو وہ کامیابی ملے گی. لوگوں کی یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ چیزوں کو برقرار نہیں رکھتے، ریٹس اچھے پرووائڈ نہیں کرتے، یا تو کوالٹی کم کر لیں گے یا کسی لالچ میں آ جائیں گے، کچھ ایسا ویسا کر لیں گے. وہ کہتے ہیں سیلز میں پروموشنز بار بار لگانی چاہیے، بالکل ڈسکاؤنٹ آفرز لگانی چاہیے، تو یہ میٹر کرتی ہے اس کے اندر، ریٹیل کے اندر؟ بہت میٹر کرتی ہے، آپ کو بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ تو آپ اس کو میں پر ڈے، پر منتھ، ہر 15 دن بعد یہ سب کچھ آپ کو پروموشنز لگانی چاہیے. ایون کہ ہم نے کسٹمرز کو اپنا لائلٹی کارڈ دیا ہوا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ لائلٹی کارڈ یہ کہ آپ میکسیمم پرچیز کریں ہمارے سے، اس میں پوائنٹس آپ کو ملیں گے، بعد میں آپ اس کو ان دا فارم آف دا ڈسکاؤنٹ بعد میں ریڈیم کروا سکتے ہیں. ہم نے کسٹمر کو یہ تک بینیفٹس دیے ہیں. اچھا، بہت سارے لوگ ابھی میری جہاں میں رہتا ہوں اس کے پاس ایک اسٹور کھلا، انہوں نے کیا جی آگے ایک آلٹو گاڑی لا کے کھڑی کر دی کہ جی جو بندہ زیادہ شاپنگ کرے گا اس کو آلٹو گاڑی ملے گی. بعد میں پتہ چلا کہ مالک پر آدھی نکل گئی. تو یہ بھی کوئی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ہو نام سکتا نہیں ہم لے رہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں، لوگوں کو اویئرنیس ہو گیا یار گڈی نہیں کٹنی چاہیے تھی کہ کرنی چاہیے تھی. نہیں، لوگ کرتے ہیں اس طرح کی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑی چیزیں نکال رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، جبکہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فرینڈس فیملی ہوں گے. لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے. جب آپ کسی کسٹمرز کو ان کی آپ چیزیں پرووائڈ کریں گے تو وہ لوگوں کو بتائے گا جا کے کہ یہ چیز اس نے مجھے وداؤٹ اینی بینیفٹس، وداؤٹ اینی سب کچھ دیا، تاکہ وہ آپ کو برانڈنگ ہو رہی ہے نا، ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے. مارکیٹنگ میں اگر وہ گاڑی نہیں نکلی تو انہوں نے تو کسٹمر گھیر لیا اپنا، تو بعد میں کیا ٹرسٹ خراب ہوا اس اسٹور کا؟ ان کی گاڑی نہیں، فرض کریں آپ کی جس طرح آواز تو پھر بھی نکلتی ہے کہ یہ دیکھیں انہیں کسٹمر کی گاڑی نکالی، اپنی گاڑی نکالی، آواز تو پھر بھی نکلی نا. بالکل. وہ تو ان کا نام خراب ہو گیا پھر.